بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اردو کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب حج کا۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اس نے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس کے گھر کے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے وداع لے کر نکلا۔ ابھرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے۔ سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت کرنے والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں تو بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کریں۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد اور کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص تھا کہ نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ جب حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور چند ہی لمحے بعد ایک اور شخص بولا،
میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو وہاں پر موجود حاجی میرا ذکر کیوں کر رہے تھے اور وہاں میرے موجود ہونے کی دلیلیں کیوں دے رہے تھے۔ ماجرا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا اور اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ ایک نیک دل انسان تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب تمہیں ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔